حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد وعلى الله. ٹائم ذرا مجھے بتا دیں تاکہ ایسا نہ ہو. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد. سب سے پہلے آپ تمام شرکائے جشن کو آج کی اس رات کی عظیم برکتوں کے حوالے سے، کل گزری ہوئی رات کی برکتیں، آج کے دن کی برکتیں، کل آنے والے دن کی برکتیں، اور اسی طرح سے تا ماہ مبارک رمضان، یہ جو مہینہ ہے شعبان، اس مہینے کی تمام تر برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں، چونکہ یہ عید کا مہینہ ہے. اس کے ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک ہر دن اور ہر رات، ہر گزرتا لمحہ عید، خوشی اور مسرتوں کا لمحہ ہے. دن وہ تھا جو حسین ابن علی سے منسوب تھا، اور رات شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار سے منسوب ہے، اور کل رات سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے منسوب رات ہے. یعنی جن جن ایام کو دیکھیں وہ عظیم ترین ایام ہیں. عظیم ایام کیوں ہے؟ کوئی دن خود سے عظمت نہیں رکھتا، اس کی کوئی نسبت اس کو عظیم بنا دیتی ہے. ماہ رجب کو عظیم مہینہ کہا گیا اس لیے کہ وہ ماہ رجب ماہ ولایت و امامت ہے، اور شعبان اس سے اگلا مرحلہ ہے اور عظیم ترین مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دین کو زندہ کرنے والی وہ ہستی آئی جس کا نام حسین ابن علی ہے. اور اس کے ساتھ باقی تمام اولیاء اللہ، تمام اللہ کے ولی اور اللہ کی حجتیں
اور آخری حجت جس نے تمام عالم کو اللہ کے نظام سے جوڑنا ہے، اس کی آمد بھی اسی مہینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی دیجیے۔ تو اس لیے یہ سارے کا سارا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند الصلوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں اپنی ان حجتوں کو زمین پر بھیجا جن میں ہر نام تاریخ انسانیت کے آسمان پر چمکتا ہوا سورج آئے۔ ہر نام وہ سورج آئے جس کے بغیر کائنات تاریخ ہے۔ ذرا سوچئے، حسین ابن علی جن کا آج یوم ولادت تھا، یہ مہینہ اور یہ دن اتنی عظمتوں والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن میں اللہ نے جس نعمت کو اس کائنات پر اتارا وہ اس کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حسین ابن علی اپنی رحمتوں کی وسعت کے حوالے سے اپنے ماننے والوں کے درمیان محبوبیت اور دلوں میں رہنے کے حوالے سے اور اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رحمت کا واسطہ اور ذریعہ ہونے کے حوالے سے حسین ابن علی وہ ہستی ہے جن کا رحمت کا دائرہ تمام ائمہ سے زیادہ وسیع ہے، تمام ائمہ سے۔ امیر المومنین سب سے بڑی ہستی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اور مغفرت کی جو وسعت حسین ابن علی کو دی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ میں روایات بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دو ہستیاں، ایک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دوسری ہستی حسین ابن علی علیہ السلام۔ کیوں اتنی وسعت ہے؟ اس لیے کہ ہر اس شخص کا دل، توجہ چاہیے، ہر اس شخص کا دل جو شخص اندر سے پاک اور نجاستوں سے آلودہ نہ ہو، ہر وہ شخص جو اندر سے پاک ہو اور نجاست باطنی سے آلودہ نہ ہو، اس کے دل میں حسین کا گھر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی محبت کو علامت بنا دیا ہے، ہر اس شخص کے زندہ ہونے کی علامت، جو اگر دعویٰ کرے کہ میں زندہ ہوں تو دیکھو اس کے دل میں حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر حسین کی محبت ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ اس کا تن زندہ ہے لیکن وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ حسین کی محبت کو اللہ نے بہت وسعت دیا ہے، اس لیے عالم آخرت میں چونکہ دن حسین ابن علی کا گزرا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں میں اس عظیم ترین ہستی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جو وسعت
اللہ نے حسین ابن علی کو دی ہے کہ وہ اللہ کے گناہگار بندوں کی بخشش کا سامان فراہم کر سکیں، وہ اس پوری کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے۔ نبی کریم ان کے جد ہے۔ نبی کریم کی کہ اس مرتبے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں حسین ابن علی کی جو وسعت ہے انسانوں کی مغفرت کے حوالے سے، انسانوں کو مشکلات سے نجات دلانے کے حوالے سے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے حوالے سے، انسانوں کو درد سے، عذاب سے، تکلیف سے، پریشانی سے، اضطراب سے نجات دلانے کے حوالے سے اگر کوئی دروازہ ایسا ہے جو پورے کا پورا کھلا ہوا ہے تو وہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے۔ دوسری بارگاہوں میں بھی رحمت ملتی ہے، فیض ملتا ہے، مغفرت ملتی ہے، شفاعت ملتی ہے، نجات ملتی ہے، لیکن حسین کا دروازہ بڑا بھی ہے اور تیز بھی ہے، تیز بھی ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ شیخ جعفر شوستری آیت اللہ العظمیٰ تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد ہیں، ایسے مجتہد جو اپنی باطنی زندگی میں اتنے پاکیزہ تھے، اتنے طاہر تھے، اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے مرتبے کا کوئی اور بندہ ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اتنے عظیم آدمی۔ چھوٹی سی مثال، کہیں پر وہ گئے کسی دعوت میں، تو دعوت سے جب نکلے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، تو سامنے سے اس علاقے کا ایک بہت بڑا بدماش آیا، ملنا چاہا، ان کے ساتھیوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں اس کو آنے دو، کوئی بات نہیں آنے دو۔ وہ آیا، جب قریب آیا تو کہا کہ شیخ جعفر ذرا سنیے، آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ کہا شیخ جعفر میں تو جیسا نظر آ رہا ہوں ویسا ہی ہوں، توجہ چاہیے، یہ قلب کی، روح کی، باطن کی، عالم معنویت کی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس عالم میں آئیے جو معنوی عالم ہے، باطنی عالم ہے، ملکوتی عالم ہے۔ اس بدماش نے کہا کہ شیخ جعفر میں تو ویسا ہی ہوں جیسا نظر آ رہا ہوں، سب کو نظر آتا ہے کہ میں بدماش ہوں، بیڈ کیریکٹر ہوں، بد کردار ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ شیخ جو تو نظر آ رہا ہے اندر سے تو ویسا ہی ہے۔ لکھا ہے کہ شیخ جعفر شوستری رو پڑے، اس شخص کا یہ ایک جملہ سن کر رو پڑے، کہا کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا میرا ظاہر ہے ویسا میرا باطن نہ ہو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہ شخص جو فقیہ ہے، مجتہد ہے اور مرجع تقلید ہے، ان کی ہمیشہ آرزو یہ رہی کہ وہ منبر پر چڑھ کر ذکر حسین سے لوگوں کو مستفید کریں، ذکر حسین سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نجات ہے تو ذکر حسین میں ہے، اگر نجات ہے تو ذکر حسین میں۔ خود بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا، تو جب میں ممبر پر چڑھتا تھا تو میری زبان میں روانی پیدا نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجبوراً اٹھتے، جا کے کتاب اٹھاتے، کتاب کھولتے اور کتاب کا متن دیکھ کر پڑھتے اور لوگوں کو سناتے، کربلا کے بارے میں اور امیر المومنین کے بارے میں، حسین ابن علی کے بارے میں کتاب پڑھ کر سناتے، لیکن اندر سے تڑپتے کہ مجھے یہ بولنا کیوں نہیں آتا۔ ایک رات کہتے ہیں کہ میں اسی غم اور دکھ میں
مولا حسین کو یاد کر کے سو گیا۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ شب عاشور ہے، میں کربلا میں ہوں اور خیمہ حسین سجا ہوا ہے۔ کہنے لگے جیسے ہی میں پہنچا مولا نے اٹھ کر میرا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھانے کے بعد مجھ سے کہا کہ شیخ جعفر ایسے موقع پر آئے ہو جب اہل البیت کے خیمے میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا ستو پڑا ہوا ہے۔ حبیب سے کہا حبیب جا کر تھوڑا سا اس کا حلوہ بنا کر لے آؤ تاکہ ہمارا مہمان ہمارے خیمے سے بھوکا نہ جائے۔ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ حلوہ تیار ہوا، آیا، مولا نے مجھے ایک چمچ دیا، ایک چمچ جیسے ہی میں نے منہ میں رکھا نگلا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے بعد کہتے ہیں مجھے کربلا کے حوالے سے، تاریخ عاشورہ کے حوالے سے، روز عاشورہ کے حوالے سے، واقعات عاشورہ کے حوالے سے، عالم معنی اور معنویت کے، ملکوت کے ایسے پردے ہٹے اور دروازے کھلے کہ وہ اسرار و رموز جو کسی نے آج تک بیان نہیں کیے اللہ نے میری زبان پر جاری کر دیا۔ تو انہی شیخ جعفر جوستری نے کربلا کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص حسینیہ، امام حسین کی خصوصیات۔ یہ خصوصیات کیسے ان کے اندر ان کے دماغ میں جمع ہوئی کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو ایک چمچ ستو کا حلوہ ہے حسین کی بارگاہ سے، اس نے دماغ کے تمام دریچے ایسے کھول دیے کہ وہ اسرار و رموز جو 1400 سال کوئی دریافت نہیں کر سکا، شیخ جعفر شوستری نے انہیں جمع کیا اور خصائص حسینیہ کے نام سے لکھ کر ہمیں تحفتاً دے دیا۔ اس وقت کتاب موجود ہے۔ یہی شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ حسین کا دروازہ باقی تمام دروازوں سے زیادہ بڑا ہے، حسین کی شفاعت باقی سب کی شفاعت سے زیادہ تیز ہے، حسین باقی سب کی نسبت جلدی مان جاتے ہیں۔ شرط ایک ہے کہ حسین کی محبت تمہارے دل میں ہو، حسین کا درد تمہارے دل میں ہو۔ آپ جب کربلا جاتے ہیں، ائمہ تو امیر المومنین بھی امام ہیں اور امام حسن عسکری بھی امام ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے، صرف وہ دادا ہیں یہ پوتے ہیں، لیکن امامت سب کی سیم اور برابر ہے۔ لیکن چاہے آپ امام حسن عسکری کے حرم میں جائیں، چاہے امیر المومنین کے حرم میں جائیں، وہ کیفیت جو حسین ابن علی کے حرم میں ہے کہیں نہیں ہے۔ جب آپ کربلا میں جاتے ہیں، جب آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک نئی کیفیت ہے جس کا تعلق آپ کے ذہن سے نہیں ہے، تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہے، آپ کی روح سے ہے۔ آپ کی روح ایک دفعہ زندہ ہو کر حسین سے جڑتی ہے اور ایک ایسی نورانیت کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی روح روتی ہے اور حسین سے جڑ جاتی ہے۔ محمد و آل محمد۔ اس لیے حسین سے عشق زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں ایک اور واقعہ شیخ جعفر شوستری کا عرض کروں۔ کہتے ہیں
کہ ایک رات میں سویا، خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے، میں محشر میں عالم محشر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور بہشت کے مختلف دروازے ہیں۔ ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے باب الصلاۃ، نمازیوں کے لیے دروازہ، باب الحج، حج کرنے والوں حاجیوں کے لیے دروازہ، باب الفقہاء، علماء فقہاء مجتہدین کا دروازہ، مختلف دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک عنوان لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں فقیہ تھا، مجتہد تھا، اس لیے میں نے فقہاء کے دروازے پر جا کر اس لائن میں کھڑا ہونا زیادہ بہتر محسوس کیا، جا کے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا لیکن میرے سوال و جواب اور شفاعت کی باری نہیں آئی۔ میں پریشان ہوا کہ اتنی لمبی لائن اور سخت گیری، سوالات میں سختی، ہر سوال میں بال کی کھال اتارنا، اس لیے زیادہ ٹائم لگ رہا۔ میں نے سامنے دیکھا ایک اور لائن ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے باب الحسین۔ میں نے غور کیا، دیکھا جو لوگ آتے ہیں باب الحسین کی طرف آتے ہیں سیدھے اندر چلے جاتے ہیں، رکنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں بھی تو حسین کا عاشق ہوں، میں بھی تو حسین کا ذاکر ہوں، میں بھی تو حسین کا محب ہوں، میں یہاں سے اٹھتا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں امامہ میں نے اتارا، بغل کے نیچے رکھا، ایک چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھی اور چلا گیا اس لائن میں۔ فوراً میری باری آ گئی، بہشت کے دروازے پر پہنچا، حسین ابن علی کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا، آپ نے میری طرف دیکھا، جواب دیا اور فرمایا شیخ جعفر فقہا کی لائن چھوڑ کر میرے دروازے پر آ گئے ہو۔ تو میں نے عرض کیا مولا وہاں پر کافی دیر لگ گئی، سالہ سال گزر گئے، چونکہ عالم آخرت اور یہاں کے سالوں اور وقت میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر وہاں کا ایک دن ہے۔ کہہ رہے ہیں وہاں پر سالہ سال گزر گئے، میں کھڑا لائن میں۔ مولا میں آپ کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ نمبر 1 آپ کا محب ہوں، نمبر 2 آپ کا ذکر کرتا ہوں، آپ کی مجالس اور آپ کے ذکر کی محافل میں بیٹھ کر جہاں میں فتوے دیتا ہوں وہیں پر آپ کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ فرمایا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حسین ابن علی کا دروازہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع، اس لیے تمام ائمہ نے امام زین العابدین سے لے کر امام حسن العسکری تک اور امام مہدی آخر الزمان تک، تمام ائمہ نے جس امام کی زیارت پر سب سے زیادہ زور دیا، جس کی بارگاہ میں سلام کرنے کو سب سے زیادہ با فضیلت قرار دیا، وہ حسین ابن علی کی ذات، وہ حسین ابن علی کی ذات۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تم حسین کے ذکر کے لیے، حسین کی یاد منانے کے لیے، حسین کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاؤ، اس ایک قدم کے عوض تمہارا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہماری روایات کہتی ہے، بعض لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو بعض لوگوں کے معدے کو خراب کر دیتی ہیں اور وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مکتب اہل البیت کے ہاں کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن ہمارے مکتب میں ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی ایک دفعہ زیارت کرے
تو اللہ اس زائر حسین کو اللہ کے اپنے گھر کے 100 حج کے برابر ثواب دیتا صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا، عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 10 قبول شدہ حج کے برابر۔ کتنے؟ 10 قبول شدہ حج، قبول شدہ، عام حج نہیں، جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو اس کے 10 گنا۔ کہا 10 قبول شدہ حج؟ فرمایا نہیں، 100 قبول شدہ حج۔ سائل کو بڑی حیرت ہوئی، حیرت سے پوچھا یا ابن رسول اللہ 100 مقبول حج؟ فرمایا 1000 مقبول حج۔ پوچھنے والا خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا اگر تم پوچھتے چلے جاتے تو میں ثواب بڑھاتا چلا جاتا۔ کیوں؟ کیوں؟ بدہضمی اسی لیے ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اٹھک بیٹھک کا نام نماز ہے، لوگوں نے سمجھا ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھنے اور اٹھ کر جا کر اپنے کام کرنے کا نام نماز ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے مکہ اور مدینہ کا سفر کرنے کا نام حج ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جو انسان کو رب سے ملاتی ہے، اور اس نماز پڑھنے والے انسان کی زندگی کو الہی رنگ میں تبدیل کر کے اس کو ولی خدا بناتی ہے۔ اور اگر کوئی نماز یہ کام نہ کر سکے تو وہ شکل نماز تو ہے، روح نماز نہیں ہے۔ اور زمین کے سینے پر نبی کریم کی رحلت کے بعد، امیر المؤمنین کے بعد، اگر اس روح نماز کو کسی نے زندہ کیا ہے تو وہ زندہ کرنے والا، نماز کو حیات دینے والا حسین ابن علی ہے۔ اسی طرح سے حج کی یہ بھی بات ہوئی کہ امام نے فرمایا کہ 1000 حج کیوں کہا؟ وہ حج جو دین کو زندہ نہ کر سکے وہ حج نہیں ہے۔ وہ حج جو معاشرے سے برائیوں کو ختم نہ کر سکے وہ حج نہیں ہے۔ وہ حج جس میں حاجی 2 کپڑے لپیٹ کر جا کر پتھر کے بنے ہوئے 3 شیطانوں کو پتھر مارے، لیکن جب اپنے ملک میں واپس آئے، اپنے قصبے، شہر اور صوبے میں واپس آئے تو اپنے ارد گرد موجود یزیدوں کو نشانہ نہ بنائے، وہ حج نہیں ہے۔ قانون اور شریعت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس حاجی کا حج درست ہو جس نے حلال پیسے سے جا کر اپنی ذمہ داری ادا کی، واجب اور فرض کو ادا کیا، اور بیت اللہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں طواف کیا اور حج کے ارکان وہ بجا لایا، لیکن وہ حج وہ نہیں ہے جو دین کو زندہ کرے۔ جو حج دین کو زندہ کرتا ہے وہ حج وہ ہے جو حسین ابن علی کرتے ہیں۔ اور حسین ابن علی نے جس طرح سے دین کو زندہ کیا اس کا نتیجہ ہے کہ آج تک
کعبۃ اللہ زندہ ہے اور پوری دنیا سے لوگ کعبے کے ارد گرد جا کر طواف کرتے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے، توجہ ہے، یہ جو لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا نا، اس کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ 61 ہجری دیکھیں، 62 ہجری دیکھیں، 63 ہجری دیکھیں، 3 سال۔ 61 ہجری میں کیا ہوا؟ واقعہ یہ کربلا۔ 62 ہجری میں کیا ہوا؟ مکہ پر حملہ۔ 63 ہجری میں کیا ہوا؟ مدینہ پر حملہ۔ اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی تو آج خانہ کعبہ یزیدیوں کا استبل ہوتا۔ توجہ ہے؟ بہت بڑا جملہ کہہ گئے ہوں اور آپ نے توجہ نہیں دی۔ چونکہ یہ کام یزیدی کر چکے، حسین ابن علی نے قیام کیا، حسین ابن علی نے ہجرت کی، حسین ابن علی نے اپنے بچوں سمیت دادا کے نانا کے شہر کو چھوڑا، حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا، کربلا بسالی، خود شہید ہو گئے، لیکن اپنے لہو سے زندہ حلالی بیدار مسلمانوں کے اندر یزیدیت کے خلاف ایک ایسی چنگاری روشن کر گئے کہ اس یزید ابن معاویہ کے بعد پھر کسی کو یزید بننے کی جرأت نہیں ہوئی۔ یہ کس نے کیا؟ حسین ابن علی نے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بعد میں آنے والے تمام اموی یزید، بعد میں آنے والے تمام عباسی یزید وہی کام کرتے جو کام یزید ابن معاویہ نے کیا تھا۔ یزید ابن معاویہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا، عزتوں کو۔ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، کون؟ یزید ابن معاویہ۔ کہاں پر؟ مکہ معظمہ میں۔ زمین کے اوپر وہ مقام جو تمام دیگر مقامات پر فوقیت، فضیلت اور درجہ رکھتی ہے، اس مقام پر حملہ کر کے کعبۃ اللہ کے پردے جلائے اور منجنیقوں سے پتھر برسائے۔ اب زیارت اور طواف کعبہ کا عمل رک گیا۔ کیوں؟ یزیدیت کا ہدف اللہ کی توحید کو نشانہ بنانا ہے، اور اللہ کی توحید کے احیاء کا ذریعہ اور ایک شکل حج ہے، اور وہ حج تب حج ہے جب حسین ان کا قربانی دے۔ حسین اگر قربانی نہ دیتے تو یہ حج نہ ہوتا۔ اگلے سال مدینہ پر چڑھائی کی، اور مدینہ پر چڑھائی کر کے 10,000 صحابی، تابعین، حافظان قرآن، قاریان قرآن، کون؟ مدنی۔ توجہ چاہیے آپ کی، کون؟ مدینہ کے لوگ۔ کس نے قتل کیا؟ یزید ابن معاویہ کی فوج نے۔ کتنے؟ 10,000۔ کون تھے؟ ایک شخص کو مارنے کرنے کے برابر ہے۔ وہاں پر تو 10,000 تھے، 10,000۔ اور کون؟ مدنی، اور کون؟ تابعی، اور کون؟ اصحاب نبی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، حسین حق کا استعارہ ہے، حسین حق کا استعارہ ہے، اور اس حق کے استعارے اور اس حق کی علامت کو جس نے چھوڑا، توجہ دیجئے، جس نے حسین کو چھوڑا، حسین حق کا پرچم ہے، حق کا علم ہے۔ جس نے حسین کو پکڑا، عزت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی، اور جس نے حسین کو چھوڑا، ذلت اس کی پیشانی پر لکھ دی گئی۔ لہذا جن لوگوں نے حسین
ابن علی کا ساتھ دیا اور آخری وقت تک میدان میں کھڑے رہے، آج وہ سب کے سب وہ شہداء ہیں جن کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے پوری دنیا سے اربعین میں کروڑوں لوگ کربلا پہنچتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ نے وہ عزت ان کو عطا کر دی کہ کروڑوں لوگ ان کے قبر پر حاضری دے کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہر فرد لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حسین کو اکیلا چھوڑا، توجہ دیجیے، جن لوگوں نے حسین کو اکیلا چھوڑا، مدینہ سے نکلے نا حسین، مکہ گئے، مکہ سے پھر حج کو چھوڑا، کربلا کی طرف گئے، تو جن لوگوں نے حسین کو مدینہ سے نکلتے ہوئے دیکھا، حسین کے پیغام کو سنا، حسین کے ہدف کو جانا، حسین کی منزل کا انہیں معلوم ہو گیا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ نہیں حسین جائے کوئی بات نہیں، ہم مدینہ میں محفوظ ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یزید جیسے جرثومے کو ان پر مسلط کر کے تا قیامت آنے والے ہر انسان کو بتایا، عزت چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ چلو ورنہ ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ اور ہوا کیا؟ 10,000 مدنی صحابہ تابعین قتل ہوئے، شہید ہوئے، سب کو مار دیا گیا۔ اور یہی نہیں ہوا، صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ تاریخ تمام مدینے کی تاریخ لکھنے والے مورخین نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے، اس میں کوئی شیعہ اور سنی کی بحث نہیں ہے، بلکہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس کے اگلے سال 1,000 بچیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے ہاں حرام کے بچے پیدا ہوئے جو یزیدی لشکر کے بچے تھے۔ اس سے بڑھ کر ذلت، اس سے بڑھ کر رسوائی، اس سے بڑھ کر پستی، یہ کیسے ہوا؟ حسین کا ساتھ دو تو نجات ہے اور چھوڑ دو تو ذلت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، اس لیے رسول نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا وہ سورج ہے، چراغ نہیں سورج ہے، جس نے اس سورج کی روشنی میں سفر کیا ہدایت پا گیا۔ اس نے اس حسین کا علم تھاما نجات پا گیا۔ وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةُ، جو حسین کی کشتی میں بیٹھ گیا اس کو تمام سیلاب، تمام طوفان مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ان کا بچانے والا حسین ہے۔ تو آج اس شخصیت کی آمد کا دن گزرا ہے، یہ مہینہ اس شخصیت کا مہینہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حسین چونکہ اب ذرا فضائل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ سے عرض ہوئی، اب ذرا خود حسین علیہ السلام کی سیرت کی وجہ سے 2-4 باتیں عرض کروں گا، سننے کو تیار ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ حسین اللہ کی اس حجت کا نام ہے، حجت خدا کا، جو زمین پر اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ کی کریمیت کو سمجھنا چاہو تو اللہ کے بندے حسین کی کرامت کو سمجھو۔ اگر
اگر اللہ کی جبروت اور اس کی عظمت کو سمجھنا چاہو تو زمین پر اللہ کے بندے حسین کی عظمتوں کو سمجھو، اللہ کی عظمتوں کا ادراک پیدا ہوگا۔ حسین اللہ کا دروازہ ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر اس دروازے سے گزرے بغیر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہر طرف دیواریں ہیں، ایک ہی دروازہ ہے جس کو در حسین کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا در حسین، اس کا مطلب ہے در حسن، اس کا مطلب ہے در فاطمہ، اس کا مطلب ہے در علی، اس کا مطلب ہے در نبی۔ حسین یعنی یہ جو سلسلے نبوت و امامت ہے، اس کا دروازہ، اور اس دروازے میں سب سے اونچا نام حسین ابن علی۔ اس لیے حسین سے اپنا دل جوڑ کر رکھو۔ حسین چونکہ اللہ کی ان عظیم ترین صفات کا زمین پر بندے خدا عبداللہ ہونے کی حیثیت سے مظہر کا نام ہے، لہذا حسین کرامت کو پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں، شجاعت کو پسند کرتے ہیں، حمیت کو پسند کرتے ہیں، غیرت کو پسند کرتے ہیں، استقامت کو پسند کرتے ہیں، پامردی کو پسند کرتے ہیں، انفاق کو پسند کرتے ہیں، ایثار کو پسند کرتے ہیں، قربانی کو پسند کرتے ہیں، عبودیت کو پسند کرتے ہیں، بندگی کو پسند کرتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کو پسند کرتے ہیں۔ جتنی بھی ویلیوز ہیں، جو ویلیوز اللہ نے انسانوں کی ترقی اور معراج کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اسے فراہم کی ہیں، وہ تمام کی تمام ویلیوز حسین کی ذات میں ہیں، اور جس حسینی کی ذات میں یہ ویلیوز جتنی زیادہ ہوں گی وہ حسین کے اتنا قریب تر ہوگا۔ دیکھیے مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کے سامنے ایک انتہائی نورانی شخص کھڑا ہو، دوسرے شخص کو آپ یہاں پر کھڑا کر دیں ان دونوں ستونوں کے درمیان، ایک ادھر ایک ادھر، اس کا لباس بڑا پاکیزہ، اس کا چہرہ بڑا نورانی، اس کی زبان بڑی خوبصورت، اس کے نقش و نگار بڑے حسین، اور یہ بیچارہ افریقہ کے کسی قبیلے کا کالا بھدا اور جس طرح کی صورت ان کی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہو تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت ہوگی؟ ہوگی مشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ اگر ادھر نور آ جائے تو آپ کہیں گے اگرچہ ظاہر اس کا کالا ہے لیکن باطن نورانی ہے اور ادھر سے تشبیہ رکھتا ہے، شباہت رکھتا ہے۔ اگر چہرہ سفید ہو جائے تو آپ کہیں گے اس کا چہرہ بھی ان کے چہرے کی سفیدی سے ملتا ہے۔ اگر ناک نقشہ خوبصورت ہو جائے تو آپ کہیں گے ان سے ان کے نقش و نگار بھی ملتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کسی کے مشابہ ہونا چاہے تو ظاہری طور پر بھی خصوصیات میں اس کی مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے، شجاعت کے روح کے حوالے سے۔ آپ کسی ولی خدا کو کب کہتے ہیں ولی خدا؟ کب کہتے ہیں؟ جب آپ کو اس کے اندر خدا کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر خدا کا رنگ نظر نہ آئے، فرض کرے ضیاء الحق ہو، ضیاء الحق یا کوئی اس طرح کا کوئی کردار ہو، یا صدام ہو، یا بش ہو، یا ابھی حال ہی میں جو امریکی صدر گیا ٹرمپ ہو، تو آپ کبھی غلطی سے بھی کہیں گے کہ یہ اس کے اندر اللہ کا کوئی رنگ ہے؟
نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدر مشترک درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس بات پر غور کیجیے گا، مذہب افیون نہیں آئے. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مذہب افیون نہیں آئے کہ کچھ لوگ آئیں اس ممبر پر بیٹھیں، آپ سے واہ واہ کروائیں اور آپ سے پیسے بٹوریں اور آپ کو مذہب کے نام پر جنت کی ٹکٹ دیں اور اپنی کہانی سنانے کے بعد چلے جائیں اور کہیں کہ اب آپ جنتی ہو گئے. یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین اگر علی انسانی پیکر میں دین ہے، اگر حسین ابن علی انسانی شکل میں دین ہے، تو پھر جو حسین کے قریب تر ہے وہ اتنا ہی زیادہ دین ہے. جو جتنا دور ہے اتنا بے دین ہے. اس لیے دیندار بننے کے لیے ان ہستیوں کے قریب جانا ضروری ہے. یہ جو قریب جانا ہے یہ بدن کے حوالے سے ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. کیا بعض اوقات ہم اس طرح بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. کہا جاتا نہیں کسی کو کربلا میں اگر موت آ جائے تو کتنا خوش قسمت ہوگا، کسی کو اگر مدینہ میں موت آ جائے تو کتنا خوش قسمت ہوگا. ہاں، تب خوش قسمت ہوگا جب اس کی روح کربلائی اور مدنی ہوگی. اگر اس کی روح کربلائی نہیں ہے تو کربلا میں کیا یزیدی فوج کے مقتول جہنمی لوگ مدفون نہیں ہیں؟ ابھی ہم نے سوچا کربلا عاشور کے اس معرکے کے بعد کربلا ہوا نا، تو وہاں پر ایک طرف حسین کے ساتھی، دوسری طرف یزید کے ساتھی، دونوں وہیں پر دفن ہوئے ہیں. تو پھر اگر صرف دفن ہونا ہی معیار ہے، موت آنا ہی معیار ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لیے حسین کے ارد گرد مقبرہ ملنا کمال نہیں ہے، جس طرح سے نبی کے ارد گرد دفن ہونا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان کی روح مدنی ہو، انسان کی روح محمدی ہو، اس کی سوچ محمدی ہو، اس کا عمل محمدی ہو، اس کا عمل حسینی ہو، اس کا عمل علوی ہو، اس کا عمل فاطمی ہو، اس کا عمل الہی ہو. اب اگر اس کا عمل الہی ہے تو وہ آپ کے اس گاؤں میں دفن ہو تب بھی حسین کے ساتھ کھڑا ہے، تب بھی وہ حسین کے ساتھ کھڑا ہے، چونکہ اس کی روح حسینی ہے. اس کے اوپر جو رنگ چڑھا ہے وہ رنگ حسین کا رنگ ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، حسینی بننے کے لیے تقریر اور چند منقبتیں کافی نہیں ہیں. حسینی بننے کے لیے فکر اور روح کا حسینی ہونا ضروری ہے. ایک اور نقطہ عرض کروں، ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی کہے کہ میں محب علی ہوں تو تسلیم کر لیں، محب علی ہے، لیکن محب علی ہونا کافی نہیں ہے. محب علی ہونا کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اور آل علی حسن و جمال کی معراج کا نام ہے. یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کے گھروں میں پھول کا ہار ڈالتے ہیں. پھول کیوں؟ چونکہ حسن ہے، خوشبو ہے. حسن ہر شخص کو اچھی لگتی ہے اگر اس کے اندر شعور ہو. خوشبو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے اگر اس کے اندر شعور
ہو، اگر شعور نہ ہو تو پھر بکرے کے سامنے، گدھے کے سامنے آپ پھول رکھ دیں یا گھاس رکھ دیں، دونوں برابر ہے اس میں۔ اب اگر کسی شخص کے اندر شعور ہے، وہ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتا ہے، تو تاریخ انسانی کے مطالعے کے بعد اگر علی پر جا کر اس کی نظر ٹک نہ جائے تو وہ انسان کیسا؟ آل علی پر اس کی نظر جا کر رک نہ جائے تو پھر وہ شعور کیسا شعور ہے؟ اس لیے اگر کسی کو حسین سے محبت ہو جائے تو یہ نیچرل ہے، اس لیے یہ حسین قلوب کے محبوب کا نام ہے، سراپا حسن ہے، سراپا کمال ہے، اس لیے حسین سے محبت نیچرل ہے۔ جو وہ محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا وہ انسان نہیں ہے، یا کھوتا ہوگا یا کوئی اور جانور ہوگا۔ اگر انسان ہو تو انسان یعنی شعور، شعور اگر نہ ہو تو وہ حیوان ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، جن کی عقلیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں اور حیوان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے نہیں۔ ان کے بدن کی ساخت کے علاوہ کوئی فرق اس عقل سے پیدل انسان اور حیوان میں نہیں ہے۔ اس کو بھی حیوانوں کی طرح سے ہی کھلانا پڑتا ہے، حیوانوں ہی کی طرح سے رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ عقل سے پیدل ہے۔ اور اگر کوئی خیال نہ رکھے تو پھر آپ اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں بعض پاگل لوگوں کو، بے لباس، کالے، سر سے پیر تک گند۔ کیوں حیوان؟ کیوں حیوان ہے؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہو تو وہ اپنے آپ کو صاف رکھے گا، عقل ہو تو وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا، عقل ہو تو صحیح چیز کھائے گا، غلط چیز نہیں کھائے گا۔ یہی عقل انسان کو بتاتی ہے کہ کس امام کے پیچھے چلو اور کس کے پیچھے نہ چلو، یہی عقل۔ اس لیے اگر کوئی شخص حسین، آل حسین، نبی کریم اور آل نبی، علی اور آل علی، فاطمہ اور آل فاطمہ سے محبت کرے تو یہ کمال نہیں ہے، یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے، اس کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ کمال کب ہے؟ جب وہ اس شعور کو بروئے کار لا کر ان ہستیوں کا دامن تھام کر اس طرح سے متوسل اور متمسک ہو جائے کہ ان کے دشمنوں سے دشمنی کرے اور ان کے محبوبوں سے محبت کرے۔ جو علی سے بھی محبت کرے اور علی کے دشمن سے بھی محبت کرے، اس سے زیادہ خسرت دنیا والآخرہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان اللہ سے محبت کرے اور شیطان کو بھی اپنائے؟ جب آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کو قبول کرنا کافی نہیں ہے، شیطانوں کی نفی کرنا ضروری ہے۔ آپ جب کسی کو مسلمان بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہ 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 کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی تم نے اپنے اندر خدا پالے ہوئے ہیں ان کو نکال دو۔ جتنے بھی خدا تم نے پالے ہوئے ہیں، جن سے تم نے محبت کیا ہے، چاہے وہ بت کی صورت میں ہو یا انسان کی صورت میں، ان سب کو دماغوں سے نکال دو۔ کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب سب کی نفی کر دو، ذہن خالی ہو جائے، دل خالی ہو جائے، اس کے بعد کہو اب اللہ میرا الہ ہے اور میرا رب ہے۔ تو جس نے اللہ کی الوہیت کو قبول کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی نبوت کو قبول کرے۔ لیکن کیا کافی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ جس نبی نے اللہ کی معرفت کروائی اور فرمایا کہ اللہ کو مانو، اسی نبی نے علی کا تعارف پیش کیا اور کہا علی کو بھی مانو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں آدھا مانوں گا آدھا نہیں مانوں گا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، قرآن کہتا ہے یہ نہیں چلے گا۔ اگر ماننا ہے تو پھر پوری طرح سے دین میں داخل ہو جاؤ، نہیں ماننا تو پھر تمہاری توحید بھی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اس لیے حسین کو پہچانیے، حسین کے پیغام کو پہچانیے، حسین کے دیے ہوئے رستے کو پہچانیے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے تو کیا کریں؟ جیسا حسین نے کیا ویسا کریں، جیسا حسین کے جد نے کیا ویسا کریں، جیسے حسین کے والد نے کیا ویسا کریں، جیسے حسین کی والدہ نے کیا ویسا کریں، جیسے حسین کے بھائی نے کیا ویسا کریں۔ حسین کے محب کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، حسین کے دشمن سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں۔ یہی تولا بھی ہے، یہی تبرہ بھی ہے۔ ہمارے ہوں یا دوسرے، بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ تبرہ کا مطلب گالیاں دینا ہے۔ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ تبرہ گالیاں دینا نہیں ہے۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اعلان، اللہ کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اعلان، نبی کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اعلان، علی کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اعلان، حسنین کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اعلان، یہ تبرہ ہے۔ اور تولا کیا ہے؟ ان ہستیوں سے تعلق کا اقرار، ان ہستیوں سے تعلق کا اقرار۔ اس لیے تولا اور تبرہ کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں مسلمان بننے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خود اسی کلمہ کے اندر تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ گالیاں دینا نہیں، گالیاں دینے کو نہ اسلام نے پسند کیا، نہ ائمہ اطہار نے، نہ قرآن نے۔ گالیاں دینا فسق ہے، گناہ ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو کسی کے حوالے سے گالیاں دینے کی، شریعت اجازت نہیں۔ ہاں، تولا اور تبرہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رستے کا اقرار اور اپنے آپ کو وابستہ کرنا اور اس کے مخالف رستے سے اپنی بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ حسین سے محبت حسین کے دشمنوں سے بیزاری کا باعث بنے تو محبت آئے، علی کی محبت علی کے دشمنوں سے لا تعلقی کا باعث بنے تو پھر یہ حقیقی محبت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آخری ایک جملہ عرض کروں گا، دو جملے، جو لوگ تھکے نہیں ہیں وہ ذرا سلوات بھیجیں محمد والی۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد والی۔ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جب بار بار پینترے بدلتے ہیں، اپنی جگہ بدلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں۔ آپ کو میں نے تھکا ہوا نہیں دیکھا، اس لیے اگر تھکنے کا پروگرام ہو تو بتا دیجیے گا۔ سلوات بھیجیے پر محمد والی۔ ایک نکتہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا عزیزان من، بڑا اہم نکتہ ہے، بڑا ہی اہم نکتہ ہے۔ آپ آج حسین کے گھر میں ہیں، حسین کے گھر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا میزبان حسین ابن علی ہے اور آپ مہمان ہیں۔ میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دسترخوان اتنا ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے۔
میزبان جتنا امیر ہوتا ہے اس کا دسترخوان بتاتا ہے کہ بہت امیر میزبان ہے، اور مہمان بھی جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا زیادہ کھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج ہم سب حسین کے در کے بھکاری بھی ہیں اور حسین کے دسترخوان پہ مہمان بھی ہیں۔ جب ہم مہمان بن کر آئے ہیں تو پھر اپنا دامن بھر کر اگر لے کر نہ جا سکے تو یہ خود سے بھی زیادتی ہے اور حسین کے حق کے عدم ادراک کی علامت بھی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اپنا دامن بھر کے نکلیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے شہر میں عطر فروشوں کی دکان ہوگی یقیناً، جہاں پر مختلف خوشبو پر مشتمل عطر کی بوتلیں بکتی ہیں، اگر آپ کسی دن اس دکان میں چلے جائیں آدھا گھنٹہ صرف وہاں پر بیٹھیں، صرف آدھا گھنٹہ، جب آپ اس دکان سے نکلیں گے تو گھر جاتے جاتے جتنے لوگوں سے آپ ملیں گے نا سب آپ سے کہیں گے آپ عطر لگا کر آئے ہیں۔ آپ نے عطر نہیں لگایا، عطر کی دکان میں بیٹھے، اس عطر کی دکان میں بیٹھ کر صرف آدھے گھنٹے میں آپ کا پورا وجود خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ جب آپ حسین کی محفل میں آتے ہیں تو حسین کا نور آپ تک منتقل ہونا چاہیے۔ اگر تاریکی ہم لے کر آئیں اور تاریکی کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں تو یہ خود پر بھی ظلم ہے اور حسین پر بھی جفا ہے۔ حسین کی محفل سے ہمیں کیا لینا ہے؟ نور، پاکیزگی، عبودیت، بندگی، شجاعت، حمیت، غیرت، استقامت، ظلم سے تیزی، ظلم کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ حسین کے دسترخوان کی وہ خوراک ہے۔ حسین کے دسترخوان میں مرغن غذائیں نہیں ملتی، یہ ویلیوز ملتی ہیں۔ حسین تن کو موٹا کر کے بھینس بنانے کے لیے نہیں آئے، روح کو بڑا کر کے فرشتوں سے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ان محافل کے ذریعے سے اپنی روح کو طاقتور بنائیں۔ اور اپنی روح کو کیسے ہم طاقتور بنائیں گے؟ ان تمام ویلیوز کو جو حسین لے کر آئے اپنے اندر جذب کر کے آئیے عہد کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ نجاست ہے یا نہیں نجاست؟ حسین اس نجاست سے پاک ہے یا نہیں؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو رجس سے پاکیزگی ہے اس رجس میں جھوٹ شامل ہے یا نہیں ہے؟ تہمت شامل ہے یا نہیں ہے؟ چغلی شامل ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں کا حق کھانا شامل ہے یا نہیں ہے؟ نگاہوں کے گناہ شامل ہیں یا نہیں ہے؟ نامحرموں کو دیکھنا شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ سارے گناہ رجس ہیں اور میرا محبوب، میرا معشوق، میرا مولا ان تمام ارجاس اور رجس سے پاک ہے تو جب میں اس کی محفل میں جاؤں تو نجاست کے ساتھ نہیں پاکیت کے ساتھ نکلوں، پاکیزگی کے ساتھ، اور ان تمام اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر کے نکلوں۔ باللہ ہم سب کو حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ ہماری روحوں کو حسین کی نورانیت سے منور فرما۔ باللہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ حسین کی شفاعت آخرت میں ہمیں نصیب فرما۔ باللہ اس دنیا میں حسین کا عشق، حسین کی محبت، حسین کی مودت، حسین کی ولایت ہم سب کو شب و روز عطا فرما۔ باللہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں ان غموں کے مقابلے میں حسین کا غم بڑا ہے، خدایا وہ غم ہمیں عطا فرما۔